سلام۔ شہر موصل کے نواح میں ایک وسیع و عریض کشتی کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ قوم کے لوگ جب وہاں سے گزرتے تو عذرائے تفنن کہتے، اے نوح، یہ پہاڑ نما کشتی تم کہاں چلاؤ گے؟ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ پھر خود ہی کہتے کہ شاید تم اس کشتی کو ریت کے صحرا میں چلاؤ گے۔ قبیلے والوں کا خیال تھا کہ ان کے معبودوں نے ان پر سحر کر دیا ہے اور اب نوح اور ان کے حواری پاگل اور دیوانے ہو چکے ہیں۔ غرضے کے لوگ آتے، حیرانی و تعجب کے ساتھ کشتی بنتے دیکھتے، ہنستے، پھپتیاں کستے، مذاق اڑاتے اور چلے جاتے۔ نوح اور ان کے رفقا خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ اللہ نے ان مشرکین کو خود ہی جواب دیا۔ سورہ ہود کی آیت 37 سے 38 کا ترجمہ: اگر تم اللہ سے مذاق کرتے ہو تو اسی طرح ایک دن اللہ بھی تم سے تمسخر کریں گے، جیسے تم اللہ پر تمسخر کرتے ہو، اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے۔ جبریل امین کشتی کے کام کی نگرانی فرما رہے تھے۔ نوح صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سیدنا آدم کے انتقال کے 826 سال بعد ہوئی۔ آپ سے پہلے شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام نبی مبعوث فرمائے گئے تھے۔ رسالت اور شریعت کی حیثیت سے آدم علیہ السلام کے بعد نوح پہلے رسول تھے جنہیں 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پوری قوم کفر و شرک میں مبتلا تھی۔ حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور اسلام پرستی ان کا شعار تھا۔ ان کے 5 بت بہت مشہور تھے جو دراصل اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان کے بہکانے میں آ کر ان کی قبروں کی پوجا شروع کر دی، حتیٰ کہ ان کے بت بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لیے۔ قرآن نے ان کے نام ود، سوا، یغوث، تاؤک اور نصر بیان کیے ہیں۔ طوفان نوح سے پہلے نوح 900 سال تک قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے اور کفر و شرک کی تباہ کاریوں سے ڈراتے رہے، جس کے جواب میں قوم کے امراء اور رؤسائے شہر ان کی تکذیب و تحقیر کرتے اور سخت ترین اذیتیں دیتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حکایت بیان فرما رہے تھے کہ جنہیں ان کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، اے اللہ، اس قوم کو معاف فرما دے کہ وہ نادان ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث 69-29۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ قوم کے ظلم و ستم، قہر و غضب، نفرت و عداوت، بغض و عناد، طعن و تشنیع و ایذا رسانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے گنتی کے رفقا پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی۔ ان زہرہ گداز شدائد و مصائب نے نوح علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنی مصروفیات پیش کریں، جس کی تفصیل سورہ نوح کی آیات 5 سے 20 کے دوران بیان کی گئی ہے۔ ان گزارشات کے بعد انہوں نے بارگاہ خداوندی میں نہایت رکیز آمیز دعا کی۔ تفصیل سورہ نوح آیت 21 تا 28 میں دیکھیں۔ بارگاہ الہی میں نوح کی گزارشات قبول ہوئی اور حکم الہی نازل ہوا، اے نوح، تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تم جو کام کر رہے ہو ان کی وجہ سے غمگین نہ ہو اور اللہ کے حکم سے اللہ کے روبرو ایک کشتی بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب اللہ سے کوئی گفتگو نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ سورہ ہود آیت 36-37 کا ترجمہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں درخت اگاؤ جس کی لکڑی سے تم کشتی بناؤ گے۔ نوح نے وہ درخت اگایا، 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اسے کاٹ کر اس کے ہموار تختے بنائے۔ سفیان ثوری کی روایت ہے کہ ساگوان یا صنوبر کا درخت تھا۔ کشتی کی لمبائی اور چوڑائی میں تو اختلاف ہے،
لیکن کشتی کی اونچائی کے متعلق سے سب متفق ہیں کہ وہ 30 گز اونچی تھی۔ اس میں 10 گز کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نچلی منزل وحشی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور تیسری آخری منزل چرند پرند کے لیے تھی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں تھا۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا وہ کشتی آج کل کے زمانے کی دیو ہیکل ابادوس تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں، دائیں بائیں نیچے ہر جگہ اچھی طرح سے تارکول مل دیا گیا تھا تاکہ پانی اندر نہ آ سکے۔ اسی طرح کشتی کا سامنے کا حصہ اٹھا ہوا تھا تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ بحوالہ قصص ابن کثیر صفحہ 101۔ کشتی تیار ہو چکی تھی۔ قوم کے امراء اور رؤساء تمسخر اڑاتے ہوئے طنزیہ کہتے، نوح اپنے اللہ سے کہو کہ اب ان پر اپنا عذاب نازل کرتے تاکہ وہ بھی تمہاری اس کشتی کو چلتا ہو دیکھیں۔ نوح جواب میں کہتے، اے قوم کے سردارو، اب وہ دن بہت قریب آ چکا ہے جس کا تم کو انتظار ہے۔ اللہ کے حکم سے جبریل امین کی زیر نگرانی دنیا کا پہلا آبدوز نما بحری جہاز تیار کیا جا چکا تھا، اب صرف حکم الہی کا انتظار تھا۔ اور پھر ایک صبح کہ جب قوم نوح خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، رب ذوالجلال نے حکم دیا۔ سورہ ہود آیت 40 کا ترجمہ۔ اے نوح، ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جن کی بابت حکم آ چکا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، ان کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لائے ہوں ان کو کشتی میں سوار کر لو۔ ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ نوح نے حکم الہی کے مطابق ہر ذی روح مخلوق کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ مفسرین نے لکھا کہ کشتی میں نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ اہل ایمان کی کل تعداد مرد اور عورت ملا کر 80 یا اس سے بھی کم تھی۔ نوح کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں، چوتھے بیٹے کی یام کی بیوی اہل ایمان میں شامل تھی جو کشتی میں سوار ہوئے، جبکہ نوح کی بیوی وائلا اور چھوٹا بیٹا یام یا کنعان دونوں کافر تھے، وہ کشتی میں بیٹھنے والوں سے مستثنیٰ تھے۔ اللہ نے نوح پر پھر وحی نازل فرمائی۔ سورۃ المومنین آیات 28-29 کا ترجمہ۔ اے نوح، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو کہو سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہو کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ ابھی کشتی میں بیٹھے ہی تھے کہ زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے درپے تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے، لیکن نوح کی کشتی اہل ایمان کو اپنے دامن میں سمیٹے پہاڑوں جیسی بلند و بالا بھری ہوئی موجوں کے درمیان پرسکون انداز میں رواں دواں تھی۔ نوح کی کشتی کی تیسری منزل ایک اونچی کھڑکی سے اپنے متکبر اور مشرک قوم کی تباہی و بربادی کے منظر دیکھتے ہوئے توبہ استغفار میں مصروف تھے کہ اچانک ان کی نظر اپنے بیٹے کنعان پر پڑی۔ ارشاد باری ہے سورہ ہود کی آیات 42، 43، 45، 46۔ اور نوح نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے پیارے بچے، ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ اس نے جواب دیا کہ وہ تو کسی بڑے پہاڑ پر چڑھ جائے گا جو اسے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ بچے، آج صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ عین اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، یہ بیٹا تو اس کے گھر والوں میں سے ہے،
اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح میں سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا، زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی۔ نوح اور ان کے 80 رفقا نے 150 دن کشتی میں گزارے ہیں۔ تفسیر طبری میں ہے کہ نوح ماہ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 6 ماہ تک یہ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو 7 مرتبہ طواف کیا۔ اللہ نے اپنے مقدس گھر کو آسمانوں میں بلند کر کے غرق ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ 10 محرم یوم عاشوراء کا دن تھا کہ جب عرش معلیٰ سے حکم الہی نازل ہوا۔ سورہ ہود آیت 44۔ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو بھی تھم جا۔ تو پانی خشک ہو گیا اور کشتی کوہ جودھی پر جا ٹھہری۔ نوح اور ان کے رفقا نے اس روز شکرانے کا روزہ رکھا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کی فرضیت کے بعد عاشوراء کا روزہ رکھنا سنت اور ثواب عظیم کا باعث ہے۔ جبل جودھی پر کشتی کے رک جانے کے بعد نوح علیہ السلام نے اہل زمین کا حال چال لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جپٹ پڑا۔ جب اس کے آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ نے ایک کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر کچھ دیر بعد واپس پلٹ آیا۔ اس کے پاؤں وغیرہ میں کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی جس سے زمین پر پانی کی موجودگی کا علم ہوتا۔ 7 دن گزر جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے کبوتر کو دوبارہ بھیجا تاکہ زمین کی حالت کا علم ہو سکے۔ کبوتر جب واپس آیا تو اس کے منہ میں زیتون کا پتا تھا، جس سے نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ اب پانی کی سطح بہت کم ہو گئی ہے۔ 7 دن بعد پھر کبوتر کو بھیجا، لیکن اس مرتبہ کبوتر واپس نہیں آیا، جس سے نوح علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اب سطح زمین خشک ہو چکی ہے۔ چنانچہ حکم الہی کے مطابق نوح علیہ السلام نے کشتی کے دروازے کھول دیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کشتی میں صرف ان جانوروں کو رکھا گیا تھا جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، کوئی آبی جانور کشتی میں نہیں تھا۔ علامہ ابن کثیر تحریر کرتے ہیں کہ اہل کتاب کے مطابق اللہ نے نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آئندہ کبھی بھی اہل زمین پر ایسا زبردست طوفان نہیں آئے گا، اور اس وعدے کے لیے اللہ نے ایک علامت مقرر فرما دی جس کو قوس قزح کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ قوس قزح اللہ کی طرف سے طوفان سے امن کا پیغام ہے۔ قوس قزح بارش کے دنوں میں آسمان پر تلوار کی شکل میں کئی رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ قوس قزح اس بات کی علامت ہے کہ اب طوفان نوح جیسا طوفان نہیں آئے گا۔ البتہ اکا دکا کہیں طوفان واقعات رونما ہو جائیں تو یہ اس روایت کے منافی نہیں ہے۔ بحوالہ قصص ابن کثیر صفحہ 113۔ اس سے معلوم ہوا کہ تیز ترین موسلا دھار بارش میں بھی قوس قزح امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ زمین خشک ہو چکی تھی۔ زمین کا پانی اللہ کے حکم کے مطابق زمین نے نگل لیا تھا، اور آسمان کا باقی ماندہ پانی نہروں اور دریاؤں کی شکل میں محفوظ ہو گیا۔ نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب آپ زمین پر اتریں اور کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں گی۔ ارشاد باری کا ترجمہ ہے کہ اس واقعے کے بعد دنیا میں باقی رہنے والی سب قومیں نوح علیہ السلام ہی کی ذریت و اولاد ہوں گی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو
آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے رفقا سمیت جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ سو کر اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام واحد شخص تھے جو سب کی زبان سمجھتے تھے اور ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ اس طرح طوفان نوح کے بعد دنیا میں 80 قومیں وجود میں آئیں جو مختلف زبانیں بولتی تھیں۔ جودی پہاڑ آج بھی اپنے اصل نام سے قائم ہے۔ اس کا محل وقوع نوح علیہ السلام کے وطن عراق، موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کی سرحد پر ہے۔ یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصے کا نام جودی ہے۔ اسی کے ایک حصے کو ارارات کہا جاتا ہے۔ موجودہ تورات میں کشتی ٹھہرنے کا مقام کوہ ارارات بتایا گیا ہے۔ مشہور قدیمی تاریخوں کے مطابق نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ قدیم تاریخوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ عراق کے بہت سے مقامات میں اس کشتی کے ٹکڑے اب تک موجود ہیں جن کو تبرک کے طور پر رکھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ بحوالہ قصص مولانا محمد شفیع صفحہ 102۔ یورپ کے ماہرین کے ایک گروپ نے کشتی کی تلاش میں اپنی تحقیق کا آغاز کیا اور بقول ان کے انہیں ترکی میں واقع ارارات نامی پہاڑ کی چوٹی پر کشتی کی موجودگی کے شواہد ملے۔ مشہور جریدے کرسچین سائنس مانیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی کے مشرقی علاقے میں واقع کوہ ارارات کی 14,000 فٹ بلندی پر کشتی نوح کے آثار پائے جاتے ہیں۔ ترکی اور چین کے سائنسدانوں نے 2010 عیسوی میں اپنی تحقیق کی روشنی میں کوہ ارارات ہی کو کوہ جودی قرار دیا ہے۔ بہرحال جدید دنیا کے سائنسدانوں کی حالیہ تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی کہ قرآن کریم نے 8 سے 1400 سال پہلے کشتی نوح کے رکنے کا مقام کوہ جودی قرار دیا تھا، وہی صحیح ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ قصص القرآن کے نہایت ایمان افروز حصوں میں سے ایک ہے، جس کی تفصیل درج ذیل صورتوں میں موجود ہے۔ قرآن کریم کی 71ویں سورہ نوح کے علاوہ سورہ اعراف آیت 59 تا 64، سورہ یونس آیات 71 تا 73، سورہ ہود آیات 25 تا 49، سورۃ المومنین آیات 23 تا 31، سورۃ الشعراء آیات 105 تا 122، سورۃ العنکبوت آیات 14 تا 15، سورۃ الصفات آیات 75 تا 82، سورہ آل عمران آیت 9 تا 16۔ ان کے ساتھ ہی قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کا نام 51 جگہ آیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، طوفان کے بعد 60 سال تک زندہ رہے، یوں ان کی کل عمر 1050 سال بنتی ہے۔ بحوالہ تفسیر قرطبی جلد 7 صفحہ 250۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام نے جو بستی بنائی اس میں اپنے لیے ایک مختصر سی جھونپڑی بھی بنائی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ آپ جب سونے کے لیے لیٹتے تو آدھا جسم اندر ہوتا اور آدھا باہر۔ اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے آئے اور آپ کو اس حال میں دیکھا تو کہا کہ آپ نے اتنے سارے سال اس مختصر سی جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو ایک اچھا سا گھر بنا لیتے۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ طوفان کے بعد میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی، لیکن وہ بڑے بڑے عالیشان مکان بنائیں گے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا،
اتنی مختصر سی زندگی کے لیے۔ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ قارئین محترم، سامعین محترم، آدم ثانی نوح علیہ السلام کے الفاظ ہم سب کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہم اپنی عمر عزیز کو دنیاوی عیش و عشرت کے حصول کے بجائے سفر آخرت کی تیاری میں گزاریں۔